السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم توفیقی الا باللہ اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا رزقا طیبا آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی تجوید میں فرشتوں کا ذکر ہوگا، تو اسی لیے میں نے فرشتوں کی اصل جگہ رہنے کی عبادت کا، فرشتے کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں بالکل سیدھا اوپر وہاں بیت المعمور ہے، 7ویں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ۔ 70,000 فرشتے اس گھر میں روزانہ داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے۔ 70,000 70,000 دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، یعنی فرشتوں کی تعداد اتنی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات 7 آسمان کی سیر کرائی گئی تو آپ نے معراج کی رات بیت المعمور پر ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا، جو بیت المعمور میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ ان کی عزت ہے کہ نیچے زمین پر انہوں نے اللہ کا گھر بنایا اور اللہ نے ان کو وہاں بیت المعمور میں جگہ دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ 7واں آسمان پر فرشتوں کی چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، یعنی وہاں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوتی، اتنے فرشتے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر تسبیح کر رہا ہے، کوئی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں نالج ہونی چاہیے کہ پہلے آسمان سے دوسرا آسمان بڑا ہے، دوسرے سے تیسرا اس سے بڑا، چوتھا اس سے بڑا، تو 7واں آسمان ان سارے 6 آسمانوں سے بڑا ہے، جہاں فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ میں اکثر سب کو بتاتی ہوں کہ صبح کی نماز میں کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تو فرشتے وہاں جا کر اللہ کو پیغام دیتے ہیں کہ فلاں بندہ تمہاری عبادت میں مشغول تھا۔ تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز بالکل ٹائم پر پڑھنی چاہیے، اور نماز کے بعد تھوڑا ہمیں عبادت میں وہاں مصلی پر بیٹھنا چاہیے، تھوڑا مشغول ہونا چاہیے۔ بارک اللہ فی، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کی تجوید 28 سورت ہماری البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ یہاں تھوڑا رکیں گے، چھوٹا جی مارا اسٹاپ کریں گے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق
لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہاں اخفا نہیں ہوگا، شیئن علیم. حروف حلق کی آ رہا ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلق کی آ رہا ہے این. شیئن علیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. جہاں بھی چھوٹا توئے، چھوٹا جیم اور گول دائرہ ہوگا، آیت فنش ہوگی تو وہاں ہم اسٹاپ کریں گے، تھوڑا رکیں گے اور اس گول تا کو ہم ہا کہیں گے، خلیفہ. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ. فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. بارک اللہ فی. ہم یہاں 33 آیت پر اسٹاپ کر رہے ہیں. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 28 سے. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو. کنتم امواتن، حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا.
ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے۔ پہلی موت سے مراد یعنی تم تھے ہی نہیں، کیونکہ انسان ماں کے پیٹ میں بھی بعد میں آتا ہے، اس وقت اس کا وجود نہیں تھا۔ پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل موت سے ہمکنار ہونے تک ہے، پھر موت آ جائے گی، پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ قبر کی زندگی دنوی زندگی میں شامل ہے، اور یہ صحیح بخاری کی ہے۔ یہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ فی الارض، زمین میں، زمین کی تمام، ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف قصد کیا، یعنی آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ فسواہن سبع سماوات، اور اس نے ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنائے۔ ہمیں یہاں قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، 7 سبع سماوات، 7 آسمان۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حسی وجود اور حقیقت ہے، محض بلندی کو آسمان سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد 7 ہیں، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور زمین کے بابت قرآن کریم میں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، سورۃ الطلاق 12، اور زمین میں آسمان کی مثل ہیں، اور زمین بھی آسمان کی مثل ہے۔ اس سے زمین کی تعداد بھی 7 ہی معلوم ہوتی ہیں، جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، جس نے ظلم کسی ایک بالش زمین، یعنی کسی ایک شخص کی ایک بالش زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، لیکن سورۃ نازعات میں آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں کو کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قالو، تو انہوں نے کہا کیا ایسے اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ یعنی یہ اس کو فرشتوں کو معلوم تھا کہ جو بندہ آئے گا وہ زمین میں فساد کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کریں گے، تیری تعریف کریں گے، ہم تیری تسبیح تعریف کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تعریف، تیری تسبیح حمد پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 30 میں ملائکہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، یہ ہم واضح کر چکے ہیں ابھی۔ اور فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض تھی، تاکہ اے رب اس مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصد تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مصلحت میں جانتا ہوں جن کی بنا پر
میں انسان کو بنا رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، بہت نیک ہوں گے جو اللہ کے لیے فخر کا باعث ہوں گے۔ اللہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی معلوم ہے، الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، انک انت العلیم الحکیم، تو پوری علم و حکمت والا تو ہی ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ قال یا آدم، کہا انبئہم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم نے ان کے نام بتاؤ، انبئہم باسمائہم، نام بتاؤ ان کے، فلما انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا؟ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں غیب جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے غیب السماوات وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اسماء سے مراد اشخاص و اشیاء ہیں، یعنی جو چیزیں میں پیدا کروں گا، جو میں کچھ بھی پیدا کروں گا اس کے نام بتاؤ، ان کے خواص، فوائد و علم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام ان کے نام بتاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اسی طرح اللہ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دی کہ میں نے دیکھو بندے کو کیوں بنایا تھا۔ دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم و اہمیت و فضیلت بیان فرما دی۔ جب یہ حکمت و اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔